بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکوٰۃ المصابیح کے درس نمبر 162 میں کتاب الرؤیا فصل اول حدیث نمبر 4618 سے لے کر 4620 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وعن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رأیت فی المنام انی اہاجر من مکہ الى ارض بها نخل فذهب وہلی الى انہا الیمامة او ہجر فاذا هی المدینة یسرب. وروایت فی رؤیا هذه انی ہززت سیفا فانقطع صدره فاذا هو ما اصیب من المؤمنین یوم احد ثم حززته اخرى فعاد احسن ما كان فاذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنین متفق علیہ. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. کہتے ہیں کہ وہ نبی کریم سے نقل کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہجرت سے پہلے مکہ میں ایک دن میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں مکہ سے ہجرت کر کے ایک ایسی زمین کی طرف جا رہا ہوں جس میں کھجوروں کے درخت ہیں. چنانچہ اس خواب کی تعبیر میں میرا یہ خیال ہوا کہ وہ شہر جہاں میں ہجرت کر کے جاؤں گا یمامہ ہوگا، لیکن وہ شہر مدینہ ہی نکلا جس کا قدیم نام یسرب ہے. اور میں نے اپنے اس خواب میں یہ بھی دیکھا تھا کہ میں اپنی تلوار کو ہلایا اور وہ اوپر سے ٹوٹ گئی. چنانچہ تلوار ٹوٹنے کی تعبیر جنگ احد کے دن پریشانیوں اور مصائب کی صورت میں ظاہر ہوئی جس سے مسلمانوں کو دوچار ہونا پڑا تھا. پھر میں نے خواب ہی میں تلوار کو دوسری مرتبہ ہلایا تو وہ تلوار نہ صرف درست ہو گئی بلکہ پہلے سے بھی بہتر ہو گئی. چنانچہ تلوار کے درست ہونے کی تعبیر جنگ احد ہی کے موقع پر فتح مکہ یا پھر صلح حدیبیہ کے وقت کی پیشن گوئی تھی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جانے والی فتح اور مسلمانوں کی اجتماعیت تلوار کے درست ہونے کی صورت میں ظاہر ہو گئی. یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے. گویا اس حدیث مقدسہ میں حضور علیہ السلام کی ہجرت سے متعلق ایک خواب کا تذکرہ ہے. یمامہ، پہلے زمانہ میں یمامہ بہت سرسبز و شاداب علاقہ اور حجاز کے شہروں میں سے ایک مرکزی شہر تھا. حجر بھی بہت زیادہ سرسبز و شاداب تھا. ان دونوں شہروں میں کھجور کے بہت زیادہ باغات تھے. تاجدار انبیاء کا خیال اسی طرف گیا کہ شاید خواب میں اسی کی طرف ہجرت کا اشارہ ہو رہا ہے. آج کل یمامہ
سعودی عرب کے دارالخلافہ ریاض کے قریب ایک چھوٹی سی بستی بن کر رہ گئی ہے، اور حجر کی بھی یہی حالت ہے۔ یثرب کے حوالے سے بتا رہے ہیں، مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب تھا، تاجدار انبیاء نے اسے بدل دیا اور مدینہ نام رکھ دیا۔ مدینہ میں کھجوروں کے بہت زیادہ باغات ہوتے تھے، اس لیے اس کا نام نخلا بھی ہے۔ مدینہ منورہ کے اسلامی نام 100 کے قریب ہیں۔ ورأیت کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، یہ ایک اور خواب کا یہاں سے بیان ہو رہا ہے جو ہجرت کے بعد تاجدار انبیاء نے دیکھا تھا، جیسے دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے، اور ممکن ہے کہ خواب کا یہ حصہ بھی ہجرت سے پہلے ہی دکھا دیا گیا ہو، جو اس حدیث کے ظاہر سے بھی معلوم ہو رہا ہے، اگرچہ یہ بعید لگ رہا ہے۔ حززتہ تلوار کے ہلانے کو کہتے ہیں، تلوار کا ٹوٹنا گویا شکست کی طرف اشارہ تھا، اور پھر جڑ جانا مسلمانوں کے دوبارہ جمع ہونے اور فتح حاصل کرنے کی طرف اشارہ تھا، یا پھر تلوار کا دوبارہ جڑنا آئندہ فتوحات مثلا فتح مکہ، صلح حدیبیہ اور فتح خیبر کی طرف اشارہ تھا۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین انا نائم اوتیت بخزائن الارض فوضع فی کفی سواران من ذهب فکبرا علی فاوحی الی ان انفخہما فنفختهما فذهبا فأولتهم الكذابين الذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة متفق عليه۔ وفي رواية يقال أحدهما مسيلمة صاحب اليمامة والعنسي صاحب صنعاء۔ لم أجد هذه الرواية في الصحيحين وذكرها صاحب الجامع عن الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم نے ارشاد مقدس فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سو رہا تھا کہ خواب میں زمین کے خزانے میرے سامنے پیش کیے گئے، پھر میرے ہاتھ پر سونے کے 2 کڑے رکھے گئے جو مجھ پر گراں گزرے، اس کے بعد مجھ پر وحی آئی، یعنی خواب میں ہی بطور الہام میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ ان کڑوں پر پھونک ماریے۔ چنانچہ میں نے کڑوں پر پھونک ماری تو وہ کڑے اڑ گئے۔ میں نے ان دونوں کڑوں سے ان دونوں جھوٹوں کے بارے میں تعبیر لی، باعتبار مسکن علاقہ کے جن کے درمیان میں ہوں، یعنی ایک تو یمامہ والا اور دوسرا صنعاء والا، یعنی یمامہ والا مسیلمہ اور صنعاء والا اسود عنسی۔ یہ بخاری و مسلم کی ایک اور روایت میں جس کو ترمذی نے نقل کیا ہے، تاجدار انبیاء نے ان جھوٹوں کی وضاحت کچھ یوں فرمائی ہے، ان میں سے ایک کو تو مسیلمہ کہا جاتا ہے جو یمامہ کا رہنے والا اور سردار تھا، اور دوسرا اسود عنسی ہے جو صنعاء کا رہنے والا اور صنعاء کا سردار تھا۔ مصنف مشکات کہتے ہیں کہ مجھے یہ روایت بخاری و مسلم میں تو نہیں ملی، اور اس کو صاحب جامع الاصول نے ترمذی سے نقل ضرور کیا ہے۔ سوارین، تاجدار انبیاء نے سونے کے 2 کنگن اور کڑے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی میں دیکھے، جس کو آپ نے ناپسند فرمایا۔ آپ کو اسے پھونکنے کا حکم ملا تو آپ نے اس میں پھونک مار دی، جس سے وہ ان علاقوں کی طرف چلے گئے جہاں 2 جھوٹے نبی ظاہر ہونے والے تھے، ایک تو صنعاء یعنی یمن،
اس کا کذاب اسود عنسی تھا جس نے اسلام پر بڑی مصیبت لا ڈالی تھی، لیکن اس کے علاقے کے مسلمان چٹان کی طرح کھڑے ہو گئے اور فیروز دہلوی نے اس کو قتل کر دیا۔ اس کے 2 دن بعد شاید تاجدار انبیاء کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ آپ نے صحابہ کو بتا دیا فیروز فازا فیروز کہ فیروز کامیاب ہو گیا، مجھے جبریل نے خبر دے دی ہے، فیروز نے اسود عنسی کو قتل کر دیا ہے۔ اور دوسرا جھوٹا یہ مسیلمہ کذاب تھا جو یمامہ میں تھا۔ حضرت صدیق اکبر اس کے سامنے چٹان کی طرح کھڑے ہو گئے۔ آخرکار اسلام کے لشکر جرار نے حضرت خالد بن ولید کی سرپرستی میں حدیقۃ الموت میں اس خبیث پر حملہ کر دیا اور حضرت وحشی بن حرب اور حضرت ابو دجانہ کی مشترکہ کارروائی سے مسیلمہ کذاب جیسا لعین واصل جہنم ہو گیا۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ وعن ام العلاء الانصاریہ قالت رأیت لعثمان بن مزعون فی النوم عینا تجری فکسستها على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ذلك عمله یجرى له رواہ البخاری۔ حضرت ام علاء انصاریہ کہتی ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ عثمان ابن مزعون کے لیے پانی کا ایک چشمہ جاری ہے۔ جب میں نے یہ خواب نبی کریم کے سامنے گوش گزار کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ان کے عمل کا ثواب ہے جو ان کے لیے جاری رکھا گیا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ عینن تجری، عین سے مراد یہاں پر آنکھ نہیں بلکہ اس سے مراد یہاں پر پانی کا چشمہ ہے۔ حضرت عثمان بن مزعون بڑی شان والے صحابی ہیں اور تاجدار انبیاء کے رضاعی بھائی اور آپ کے محبوب تھے۔ مدینہ منورہ میں وہ پہلے شخص ہیں جو بقیع الغرقد میں دفن کیے گئے ہیں۔ چشمہ جاری رہنے سے ان کے عمل کے مسلسل جاری رہنے کی طرف اشارہ ہے، چونکہ یہ صحابی مرابط تھے اور مرابط کا عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے، اس لیے ان کا عمل اس طرح سے حضرت ام علاء انصاریہ کو خواب میں دکھایا گیا تھا۔